السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان، پیش خدمت ہے سرخیاں۔ سنبھل میں ہزاروں لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کا سماج وادی پارٹی نے لگایا الزام۔ اشتعال انگیزی کرنے والے بی جے پی کارکنوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ اکھلیش یادو کا سوال۔ حزب اللہ اور اسرائیل میں بہت جلد ہو سکتا ہے جنگ بندی معاہدہ، 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز، لڑائی جلد ختم ہونے کا امکان۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مسلم پرسنل لا بورڈ کے دوبارہ صدر منتخب، مولانا عبید اللہ خان اعظمی اور مولانا محمد محسن نقوی نائب صدر۔ پاکستان میں عمران خان کے حامیوں کے احتجاج پر تشدد، 6 ہلاک، فوج تعینات، دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران ہوئے تشدد پر رد عمل ظاہر کیا۔ اکھلیش یادو نے کہا، انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، رکن پارلیمنٹ، رکن اسمبلی اور ان کے بیٹے کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا قصور حکومت کا ہے، سروے ایک بار ہوا تھا تو پھر سروے کیوں؟ اکھلیش یادو نے کہا کہ وہ سروے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن سروے ٹیم کے پیچھے نعرے لگانے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا سروے ٹیم کے ساتھ بی جے پی کارکنان تھے جو لوگوں کو بھڑکا رہے تھے؟ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ اس دوران سہارنپور سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے منگل کو اتر پردیش کے سنبھل ضلع میں شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران ہوئے تشدد پر رد عمل ظاہر کیا۔ عمران مسعود نے کہا کہ ضلع کے ایس پی کو گرفتار کیا جانا چاہیے، آپ قتل کو دبا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، عمران مسعود نے کہا کہ تمام ویڈیو فوٹیج موجود ہے کہ پولیس فائرنگ کر رہی ہے، کیا گولی کہیں ہوا سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایم پی کی بات کر رہے ہیں جو وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ اتر پردیش کے سنبھل قصبے میں مغل دور کی شاہی مسجد کے ایک نئے سروے کے دوران تشدد میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو گئی۔ جماعت اسلامی ہند کے نائب صدر ملک معتصم خان نے مذمت کی ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی ہند ملک معتصم خان نے ضلع سنبھل میں معصوم مسلم نوجوانوں کی فائرنگ میں ہلاکت کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا کو جاری بیان میں ملک معتصم خان نے اتر پردیش کے ضلع سنبھل میں پولیس فائرنگ کی سخت مذمت کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں کئی معصوم مسلم نوجوان ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے پولیس فائرنگ میں مسلم نوجوانوں کی ہلاکت اور اس ہولناک واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی زیادتی کا یہ واقعہ سماج میں بڑھتے ریاستی جبر، مذہبی تفریق اور عدم رواداری کی مثال ہے۔ مقامی عدالت کی جانب سے مسجد کمیٹی کے نقطۂ نظر کو سنے بغیر یک طرفہ طور پر جاری کیا گیا مسجد کے سروے کا فیصلہ نہ صرف عدلیہ کی کارروائی اور طریقہ کار پر گہرے سوالات کھڑے کرتا ہے، بلکہ عدلیہ کے وقار اور اس کے تئیں عوام کے اعتماد کو بھی مجروح کرتا ہے۔ مزید برآں سروے ٹیم کے ساتھ اشتعال انگیز اور سماج دشمن عناصر کی موجودگی نیز ان عناصر کے ذریعے بلند کیے گئے اشتعال انگیز فرقہ وارانہ نعروں نے کشیدگی کو بڑھانے اور تشدد کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم ان غنڈہ اور سماج دشمن فرقہ پرست عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس موقع پر نائب امیر جماعت نے واقعے کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ متعلقہ پولیس افسران کے احتساب کو یقینی بنایا جا سکے اور متاثرین اور ان کے خاندانوں کو انصاف مل سکے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ یہ بے حد ضروری ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کا قانون 1991 جو 1947 میں موجود مذہبی مقامات کو ان کی اپنی اصل حیثیت میں قائم رکھنے کی ضمانت دیتا ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھا جائے بلکہ اس قانون کی اصل منشا اور روح کا لحاظ کرتے ہوئے سختی سے اس کی پابندی کی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اور اعلیٰ عدلیہ اس رجحان کو سنجیدگی سے لیں جو مسلم عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے اور انہیں غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کی کوششوں کا باعث بن رہا ہے۔ مختلف جھوٹے دعووں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ مساجد اور دیگر مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ اس کے ذریعے سماج میں نفرت کو پروان چڑھانے کی مستقل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ملک معتصم خان نے یہ بھی کہا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی کے ماحول میں پولیس کو امن و امان کی بحالی کے لیے ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے، نہ کہ ظلم و زیادتی کے ذریعے فسادات کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ متاثرین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ملک معتصم خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مشکل حالات میں تحمل کا مظاہرہ کریں اور ملک میں ظلم اور نفرت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں۔ ملک اور سماج کے مفاد میں یہ ناگزیر ہے
کہ انصاف کی فتح ہو اور حکومت و انتظامیہ یہ یقین دہانی کرائے کہ ریاستی جبر کے ایسے واقعات کو دوبارہ دہرایا نہ جائے گا۔ ممتاز قانون داں اور سنبھل کی شاہی جامع مسجد کے صدر ظفر علی کو اتر پردیش پولیس نے پیر کی شام ایک پریس کانفرنس کے فوراً بعد حراست میں لیا۔ دراصل انہوں نے حالیہ احتجاج کے دوران پولیس پر فائرنگ کا منصوبہ بندی کرنے اور گولی چلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت پولیس افسران نے مسلمانوں کی بھیڑ پر فائرنگ کی منصوبہ بندی کی تھی میں وہاں موجود تھا۔ انہوں نے پولیس کے سینئر افسران پر سنگین الزامات بھی عائد کیے۔ اس پریس کانفرنس کے فوراً بعد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ حراست میں لینے کے بعد انہیں تھانہ لے جا کر پوچھ تاچھ کی گئی۔ ساتھ ہی سنبھل کے ضلع مجسٹریٹ اور ایس پی نے ظفر علی کے بیان میں لگائے گئے الزامات کو غلط بتایا۔ اس سے قبل ظفر علی نے پریس کانفرنس میں سنبھل تشدد سے متعلق کہا کہ مسجد کا جو دوبارہ سروے ہوا وہ عدالت کے حکم سے نہیں بلکہ صرف ضلع مجسٹریٹ کے حکم پر ہوا تھا۔ یہ سروے غیر قانونی طریقے سے ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حادثے کے قصوروار سنبھل ایس ڈی ایم وندنا مشرا اور پولیس سرکل آفیسر انوج کمار ہیں۔ اس سوال پر کہ ان افسران کا کیا قصور ہے، علی نے جواب دیا کہ ایس ڈی ایم نے ضد کر کے وضو خانے کا پانی نکلوایا جبکہ ضلع مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹینڈنٹ نے کہا تھا کہ ڈنڈے سے پانی کی گہرائی ناپ لی جائے، لیکن ایس ڈی ایم کی ضد پر جب حوض کا پانی نکالا گیا تو باہر جمع لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی کہ مسجد میں کھدائی کی جا رہی ہے، اسی سے وہ مشتعل ہو گئے۔ ظفر علی نے الزام عائد کیا کہ جب مسجد کے باہر بھیڑ جمع ہو رہی تھی تو پولیس سرکل افسر انوج کمار نے ان لوگوں کو گالیاں دیں اور لاٹھی چارج کروا دیا جس سے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے خود پولیس کو بھیڑ پر گولیاں چلاتے دیکھا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایس ڈی ایم وندنا مشرا اور پولیس سرکل افسر انوج کمار کی وجہ سے ہی جھگڑا ہوا اور انہی کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں۔ پریس کانفرنس میں ظفر علی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے گزارش کی کہ واردات میں ہلاک بے گناہ نوجوانوں کے اہل خانہ کو مناسب معاوضہ دیں۔ دوسری طرف جامع مسجد کمیٹی چیف ظفر علی کے بیان پر سنبھل کے ضلع مجسٹریٹ ڈاکٹر راجندر پنسیا نے پریس کانفرنس کو کہا کہ انہوں نے ایک گمراہ کن بیان دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں سروے کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی تھی۔ عدالت کا حکم 24 نومبر کو 2:38 پر آیا اور پھر ہم شام تقریباً 5:30 بجے مسجد پہنچے۔ ایڈوکیٹ کمشنر کے حکم کی ایک کاپی حاصل ہوئی اور انہوں نے اس پر دستخط کیے۔ ظفر صاحب نے کہا کہ انہوں نے پولیس کو گولیاں چلاتے دیکھا، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سروے کرانے میں مصروف تھے یا گولی باری دیکھ رہے تھے؟ وہ 10:30 بجے سے 11:15 بجے کے درمیان سروے کرا رہے تھے جبکہ یہ سب ہنگامہ 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان ہوا۔ وقف بورڈ یعنی ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی جے پی سی کو جلد ہی اپنی رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنی چاہیے، لیکن آج جب پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس شروع ہوا تو اس سے قبل جے پی سی میں شامل اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کر کمیٹی کی مدت کار میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے اوم برلا سے ملاقات کر انہیں تحریری شکل میں ایک درخواست پیش کی ہے جس میں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی جے پی سی کی مدت کار بڑھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپوزیشن اراکین نے جو تحریری درخواست پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے گزارش کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں کہ وقف بل پر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار مناسب وقت کے لیے بڑھائی جائے۔ یہ توجہ دی جانی چاہیے کہ کمیٹی نے 22 اگست کو اپنی پہلی میٹنگ کی تھی اور تب سے 25 میٹنگیں ہو چکی ہیں جہاں غیر متعلق تنظیموں کی طرف سے بھی پریزنٹیشن پیش کیے گئے۔ بہار، اتر پردیش اور دلی کی ریاستی حکومتوں کو اب بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کچھ دیگر متعلقین اب بھی کمیٹی کے سامنے اپنے نظریات رکھنے کے لیے وقت مانگ رہے ہیں۔ تحریری درخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وقف ترمیمی بل ایک وسیع قانون ہے جس میں موجودہ قوانین میں کئی بڑی تبدیلیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں ہندوستان کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو متاثر کریں گی، اس لیے غور و خوض کے لیے 3 ماہ کی مدت کار ناکافی مانی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں غیر مناسب سفارشات سامنے آ سکتی ہیں۔ مناسب مشورہ اور غور و خوض کے لیے کمیٹی کی مدت کار بڑھائی جانی چاہیے۔ کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے 29ویں سالانہ اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کو منسوخ کرنے کے لیے تمام کوششوں کے باوجود اگر بل منظور ہوتا ہے تو ہم تمام دستیاب اور امکانی قانونی، دستور اور جمہوری طریقے استعمال کرتے ہوئے حکومت پر ترامیم واپس لینے پر دباؤ ڈالیں گے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر SQR الیاس اور جنرل سیکریٹری مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی نے
پیر کو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سالانہ اجلاس کے اختتام کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس میں احساس ظاہر کیا گیا کہ وقف ترمیمی بل ملک بھر میں پھیلی ہوئی وقف املاک کو ہڑپنے کے مقصد سے لایا گیا ہے۔ تمام 44 مجوزہ ترامیم اور اس کی ذیلی دفعات بدنیتی پر مبنی ہے جن کا مقصد وقف املاک کو تباہ کرنا ہے، یا انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ان لوگوں کو وقت اور توجہ دے رہی ہے جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جانبداری سے کام کرتے ہوئے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے جے پی سی سے نمائندگی کی تھی اور بل پر اپنے اعتراضات پیش کیے تھے۔ اس وفد میں بل پر اپنے مطالعے پر مشتمل ایک تفصیلی دستاویز پیش کی تھی۔ جب جے پی سی نے عوام سے تجاویز طلب کی، بورڈ نے مسلم شہریوں میں بیداری پیدا کی کہ وہ سرگرم رول ادا کریں اور تقریباً 3.66 کروڑ مسلمانوں نے کیو آر کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے بل کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ دیگر مسلم تنظیموں نے بھی علیحدہ طور پر اپنی آراء پیش کی، لہٰذا تقریباً 5 کروڑ مسلمانوں نے مجموعی طور پر اس بل کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جیسی جمہوریتیں یہ ایک اہم تعداد ہے، اس لیے کوئی بھی سمجھدار حکومت اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بورڈ کی قیادت نے این ڈی اے کے اتحادیوں کے بشمول اپوزیشن جماعتوں سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ بل کو مکمل طور پر مسترد کریں۔ بورڈ نے یونیفارم سول کوڈ کو مذہبی آزادی اور تنوع کے خلاف قرار دیا۔ شریعت پر عمل مسلمانوں کا بنیادی حق ہے اور اسے کوئی قانون ختم نہیں کر سکتا۔ اجلاس میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی۔ بورڈ نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ فوری طور پر اسرائیلی جارحیت روکی جائے اور متاثرین کو امداد فراہم کی جائے۔ بورڈ نے 1951 کے عبادت گاہوں کے قانون کو بحال کرنے پر زور دیا تاکہ مذہبی منافرت اور تشدد سے بچا جا سکے۔ بورڈ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے خلاف توہین آمیز بیانات پر تشویش کا اظہار کیا اور سخت قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ بنگلورو کے دارالعلوم سبیل الرشاد میں جاری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 2 روزہ 29ویں اجلاس میں ممتاز عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو آئندہ میعاد کے لیے باتفاق صدر منتخب کر لیا گیا۔ وہ بورڈ کے بانی اراکین میں سے ایک ہیں اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے بھی طویل عرصے تک بورڈ کی بے مثال خدمات انجام دے چکے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہندوستان کے جید عالم دین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبید اللہ خان اعظمی اور مولانا محمد محسن نقوی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے دوبارہ انتخاب کے ساتھ بورڈ کی 40 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی بھی منتخب کی گئی۔ مولانا ایگزیکٹو ممبران کی مشاورت سے اپنے عہدیداروں کی ٹیم تشکیل دیں گے۔ ایکناتھ شنڈے نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے منگل کو ریاستی گورنر سی پی رادھا کرشنن کو اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ اس دوران ڈپٹی چیف منسٹر اجیت پوار اور دیویندر فڈنویس بھی شنڈے کے ساتھ موجود تھے۔ ایکناتھ شنڈے نئے وزیر اعلیٰ کی حلف برداری تک قائم مقام وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی ایکناتھ شنڈے کی شیو سینا اور اجیت پوار کی این سی پی کے اتحاد مہایوتی نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اب تک وزیر اعلیٰ کے عہدے کو لے کر سسپینس برقرار ہے۔ ایکناتھ شنڈے غیر منقسم شیو سینا سے الگ ہو کر بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور خود وزیر اعلیٰ بن گئے تھے۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 132 سیٹیں جیتی ہیں۔ ایکناتھ شنڈے کی شیو سینا نے 57 سیٹیں اور این سی پی نے 41 سیٹیں جیتی ہیں۔ ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا نے 20، کانگریس نے 16 اور شرد پوار کی این سی پی نے 10 سیٹیں جیتی ہیں۔ تینوں پارٹیاں اتحاد مہاوکاس اگھاڑی کا حصہ ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ امریکہ میں اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے جنگ بندی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ سفیر مائک ہرزوگ نے پیر کے روز اسرائیلی آرمی ریڈیو کو بتایا کہ جنگ بندی کے حتمی نکات پر کام جاری ہے اور کسی بھی معاہدے کے لیے حکومت سے معاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہرزوگ نے کہا کہ ہم ایک معاہدے کے قریب ہیں۔ اسرائیلی حکام نے بتایا کہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی سیکیورٹی کابینہ کی منگل کو میٹنگ ہوگی جس میں مجوزہ جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ اسرائیلی مطالبہ ہے کہ اگر حزب اللہ ابھرتی ہوئی ڈیل کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کرے تو وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھے گا۔ اس معاہدے کے تحت حزب اللہ اسرائیلی فوجیوں کو جنوبی لبنان سے باہر نکالنا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت اور جنوبی لبنان کے کچھ حصوں پر بمباری کی ہے۔ ملک کی وزارت صحت نے کہا کہ ان حملوں میں پیر کو 31 افراد ہلاک ہوئے۔ پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ لبنان پر حزب اللہ کے ساتھ بالواسطہ جنگ بندی کے مذاکرات میں رعایت دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے اپنی بمباری میں اضافہ کر رہا ہے۔
حزب اللہ نے اتوار کے روز اسرائیلی فوجی اڈوں، شہروں اور قصبوں پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں، جن میں تقریباً 250 پروجیکٹائل بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو آئین کو اپنانے کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی۔ دستور ساز اسمبلی نے 26 نومبر 1949 کو پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں آئین کو اپنایا تھا۔ آئین ہند 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا تھا۔ اس کو اپنانے کے دن کو سمویدھان دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حکومت نے آئین کو اپنانے کی سالگرہ کو ایک سال تک منانے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا آغاز آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ہوا، جہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے خطاب کیا۔ آج کے پروگرام کے دوران ہندوستانی آئین کی شان، اس کی تخلیق اور تاریخی سفر پر ایک مختصر فلم پیش کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آئین ہند کو اپنانے کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ایک یادگاری سکہ اور ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ اس دوران صدر جمہوریہ نے میکنگ آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ایک جھلک اور میکنگ آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اور اس کا شاندار سفر کے عنوان سے کتابوں کا اجرا کیا۔ ہندوستانی آئین سنسکرت میں جاری کیا گیا، میتھلی زبان میں بھی ہندوستانی آئین جاری کیا گیا۔ اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہمارے پہلے صدر کو یقین تھا کہ ہمارا ملک صلاحیتوں کو ترقی دے کر ترقی کرے گا۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے یہ ہدف حاصل کر لیا ہے۔ صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ میں تمام شہریوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئینی نظریات کو اپنے طرز عمل میں شامل کریں اور اپنے بنیادی فرائض کو انجام دیں اور 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے قومی ہدف کو حاصل کرنے کی سمت میں کام کریں۔ حکمراں بی جے پی اور اپوزیشن پارٹیاں دونوں ایک دوسرے پر آئینی اقدار کے خلاف کام کرنے کا الزام لگا رہی ہیں۔ آج افتتاحی پروگرام پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں منعقد کیا گیا۔ صدر جمہوریہ ہند کی قیادت میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، لوک سبھا کے اسپیکر اور دیگر معززین کی موجودگی میں ایک عظیم الشان افتتاحی پروگرام منعقد کیا گیا۔ آئین کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے ایک بار کہا تھا، آئین محض وکلا کی دستاویز نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کی روح ہمیشہ زمانے کی روح ہے۔ 26 نومبر 1949 کو دستور ساز اسمبلی کے ذریعے ہندوستانی آئین کو اپنائے جانے کی یاد میں ہندوستان میں ہر سال یوم دستور منایا جاتا ہے۔ یہ 26 جنوری 1950 کو نافذ ہوا، جسے یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ جب ملک اپنا یوم آئین منا رہا ہے، وہ اپنی منفرد شناخت کھونے اور پاکستان کی طرح بن جانے کا خطرہ مول لے رہا ہے، کیونکہ اس کی آئینی اقدار کو ختم کیا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ آج جب یوم دستور منا رہے ہیں تو یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو غیر معمولی خطرات کا سامنا ہے۔ ان کی عزت، زندگی، معاش اور عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، جو ہر شہری کے لیے مساوی حقوق اور وقار کی آئین کی ضمانت سے متصادم ہے، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے خلاف منگل کے روز احتجاج کے دوران پیش آنے والے پرتشدد واقعات میں 4 نیم فوجی اہلکاروں اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک اور 100 سے زائد سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت نے دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات کے ساتھ قومی دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ احتجاج میں اس وقت شدت پیدا ہوئی پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے کارکنوں نے اسلام آباد میں داخل ہو کر عمران خان کی رہائی کے مطالبے کے لیے مظاہرے شروع کر دیے۔ پیر کے روز وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے احتجاج روکنے کی کوششوں کو مظاہرین نے مسترد کر دیا، جس کے بعد یہ احتجاج ملک گیر مظاہروں میں تبدیل ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔